गुज़श्ता जुमा पाकिस्तान में 2 अलग अलग मकामात पर हुए खुदकश धमाकों में 50 से ज़ायद लोग शहीद हुए। ये धमाके ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में हुए। इस शर्मनाक और दिल को छलनी कर देने वाले वाक़े के बाद एक मखसूस तबके की तरफ से मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद की एक पुरानी क्लिप पिछले दिनों से शेयर की जा रही है, जिसके ज़रिए ये ज़ाहिर करने की कोशिश हो रही है कि ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर खुदकश हमला डॉक्टर इसरार अहमद की इसी तकरीर से मुतासिर होकर किया गया है। पहले आप डॉक्टर इसरार अहमद की ये क्लिप सुनिए। ईद मिलादुन्नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफ़अलूना मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करना रिवायात हैं, अपनी ही इजाद करना बिदआत हैं, अपनी ही इजाद करना रसूमात हैं, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में ना अल्लाह की इताअत है ना रसूल का इत्तिबा है। तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा। वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुव मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से, वो भी मोमिन होगा। इसे सुनने के बाद महसूस यही होता है कि डॉक्टर इसरार अहमद ईद मिलादुन्नबी मनाने वालों के खिलाफ सख्तरीन कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि इस क्लिप को शेयर करने वालों ने इंतहाई बददियानती और शरारत का सबूत दिया है। जब आप डॉक्टर इसरार अहमद की इस क्लिप में की गई गुफ्तगू को पीछे से सियाक़ व सबाक़ के साथ सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका पस मंज़र क्या था और डॉक्टर इसरार अहमद क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप थोड़े सब्र के साथ इसी क्लिप को थोड़ा पीछे से मुकम्मल सुनें। यह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यह भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हुज़ूर फरमाते हैं, मा बअसल्लाहु मिन नबिय्यिन फी उम्मतिही क़ब्ली इल्ला कान लहू हवारियून व अस्हाबुन। अल्लाह ने मुझसे पहले किसी भी उम्मत में किसी नबी को नहीं भेजा मगर उसके कुछ न कुछ हवारी, कुछ न कुछ असहाब तो होते थे ना, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो। हजरत ईसा के हवारी 12 थे, ईमान लाने वाले कुल कहते हैं 72 थे। बहरहाल कुछ न कुछ साथी हवारियून व अस्हाबुन याखुज़ून बिसुन्नतिही व यक़्तदून बिअम्रिही। वो क्या करते थे? वो हवारी और सहाबा अपने नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेते थे और उन्हीं के अहकाम की पैरवी करते थे। यक़्तदून बिअम्रिही, इक़्तिदा करते थे, पैरवी करते थे। सुम्मा इन्नहा तख़लुफ़ु मिन बादिहिम खुलूफ़ुन, फिर हमेशा ऐसा हुआ है कि बाद में कुछ ऐसे नाखलफ उठे, यफ़अलूना यक़ूलूना मा ला यफ़अलून व यफ़अलूना मा ला युमरून, कि वो कहते वो थे जो करते नहीं थे और करते वो थे जिसका हुक्म ही नहीं हुआ। उर्स मनाए जा रहे हैं, ये कोई अल्लाह के रसूल का हुक्म है? क्या रसूल के सहाबा का अमल है? क्या हुजूर का उर्स मनाया गया? ईद मिलादुन्नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफ़अलूना मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करना रिवायात हैं, अपनी ही इजाद करना बिदआत हैं, अपनी ही इजाद करना रसूमात हैं, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में ना अल्लाह की इताअत है ना रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुव मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा। वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुव मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से, वो भी मोमिन होगा। वही 3 दर्जे। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुव मोमिनुन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलकल्ब, वो भी मोमिन होगा। फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। डॉक्टर इसरार अहमद मुस्लिम शरीफ की एक हदीस की तशरीह कर रहे हैं कि हर नबी के कुछ मानने वाले हुआ करते हैं, लेकिन बाद के आने वाले अपने नबी की बातों से फिर जाते हैं, जिसके बाद ज़िम्नन उन्होंने ईद मिलादुन्नबी का जिक्र किया। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि हदीस के इस फ़िक्रे को सियाक़ व सबाक़ से हटाकर किस शैतानी जहनीत के साथ पेश किया जा रहा है। अगर आप
کسی زندہ انسان پر کوئی الزام لگاتے ہیں تو وہ اس کی صفائی دینے کے لیے آپ کے بیچ موجود ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے انسان پر اتنی بڑی تہمت لگانے کی کوشش کریں جو اپنی وضاحت دینے کے لیے آپ کے بیچ موجود نہ ہو، تو اللہ کے ہاں اس تہمت کی کیسی پکڑ ہوگی، اللہ ہی بہتر جانے۔ میں خود ڈاکٹر اسرار احمد کی بہت سی باتوں سے متفق نہیں ہوں، لیکن عید میلاد النبی کے حوالے سے ان کے نظریے سے مجھے مکمل اتفاق ہے، اور ہر اس شخص کو ہونا چاہیے جو عید میلاد النبی کا قائل تو نہیں لیکن ایک سلجھا ہوا اور سنجیدہ ذہن رکھتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم صرف ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے زاویے سے ہی ہر چیز کو مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اس انسان کو کھلے دل سے پڑھنا اور سننا گوارا ہی نہیں کرتے جس سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ ناانصافی صرف اور صرف دین کے معاملے میں ہے۔ دنیا کے معاملوں میں ہم سب کو پڑھتے اور سنتے ہیں، ہمیں چارلس ڈارون کے نظریے سے اختلاف ہوتا ہے لیکن اسے پڑھتے بھی ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے بھی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم ادنا اختلاف بھی گوارا نہیں کر پاتے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے اس کلپ کو سننے کے بعد آپ کو یہی اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ شخص عید میلاد النبی کا کٹر مخالف ہے، پکا وہابی ہے، لیکن اس رائے کو قائم کرنے سے پہلے آپ عید میلاد النبی کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کی ذاتی رائے بھی سن لیجئے، پھر خود فیصلہ کیجئے گا کہ پاکستان میں ہوئے اس مذموم واقعے کو مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ منسوب کرنا کہاں تک درست ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن کو ہمارے ہاں عید النبی کے نام سے منائے جانے کا کچھ عرصے سے رواج ہوا ہے۔ یہ رواج کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے، اس کا انطباق تو اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ لغوی طور پر عید کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی شے یا خوشی، ہر سال آنے والی۔ عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے، عاد یعود، لوٹنا، تو عید اسی سے بنا، لوٹ لوٹ کر آنے والی، پلٹ پلٹ کر آنے والی۔ اس اعتبار سے تو یہ یقیناً یوم عید ہے، لیکن یہ اصل میں اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے عرصے قبل شروع ہوا ہے، یہ کوئی قدیم بات نہیں ہے۔ اول تو یہ کہ حضور کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول متفق علیہ نہیں ہے، حضور کی ولادت کی تاریخ طے نہیں ہے۔ مہینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول تھا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن تاریخ متفق علیہ نہیں ہے۔ بلکہ میرے نزدیک اس سلسلے میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بڑی عظیم کتاب کے مصنف ہیں، اگرچہ وہ اتنی مشہور نہیں ہو سکی جتنے کہ مولانا شبلی کی رحمۃ للعالمین مشہور ہوئی ہے، لیکن بہت سے اعتبارات سے مولانا شبلی کی کتاب سے وہ بہت بڑھتر ہے، بہت اونچی ہے۔ اور یہ جو تھے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری، یہ تقویمات کے بڑے ماہر تھے۔ گرگری کیلنڈر جو ہے، جو کرسچن کیلنڈر ہے، اس کو بھی خوب جانتے تھے، اور یہ جو قمری کیلنڈر ہے اس سے بھی خوب واقف تھے، ہندی کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے، اسی طریقے سے یہودیوں کے کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ تو اس میدان میں ان کا خاص چونکہ ایک معاملہ تھا، تو انہوں نے طے کیا ہے یہ، اور میں اسی سے متفق ہوں، کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی، البتہ آپ کی تاریخ وفات متفق علیہ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول اصل میں حضور کے انتقال کا دن ہے، اور یہ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے اندر، ابھی میرا بچپن جو ہے کوئی 200 سال پرانا تو نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے تک یہ ہمارے ہاں 12 وفات کے طور پر منایا جاتا تھا، اس کا نام ہی تھا 12 وفات۔ 12 وفات، 12 ربیع الاول جو حضور کا یوم وفات ہے، اس میں کوئی جشن کا تصور نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھے۔ ہاں ضرور ہے کہ کبھی جلسے ہو جاتے تھے، کوئی میلاد کی محفلیں ہوتی تھیں، لیکن میلاد کی محفلیں جو ہیں وہ صرف یوم ولادت کو نہیں ہوتی تھی، وہ تو گویا کہ ہمارے ہاں کی ایک تہذیب کا ایک جز بن گیا تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور وہ تعلیم بالغہ کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ تو اس دن کیا کرتے تھے کہ کھانا پکا کر بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلایا جاتا تھا، بس یہ اس کی ایک جو تھی وہ صورت تھی، باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دھوم دھڑکا اور کوئی اس کو عید قرار دینا جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے تو ہمارے لیے ان چیزوں میں سوچنے کا ایک ہے مقام ہے کہ کچھ چیزیں، البتہ یہ کہا گیا ہے، میں اس پہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، کہ اس کی جو ایجاد کی گئی ہے عید میلاد النبی کی حیثیت سے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت جو ہے
یا سنی کچھ معاملہ مسابقت کا شدت اختیار کر گیا تھا. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شیعوں نے جو یہ محرم اور اس کے تعزیوں کا معاملہ شروع کر رکھا، اس سے سنی عوام بھی بے انتہا متاثر ہوتے ہیں. اس میں دھوم دھڑکا ہوتا ہے، اس میں پٹے کھیلے جاتے تھے، اس میں طرح طرح کے ساک تماشے ہوتے تھے. یہ وہ پرانے، آج کل نہیں ہوتے وہ چیزیں، لیکن ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ وہ جو ہیں وہ پٹے کھیلے جا رہے ہیں، تو گویا کہ شمشیر سنی کے مظاہرے ہو رہے ہیں. تو سب جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، جا کر دیکھتے تھے، سب مسلمان شریک ہوتے تھے. اب اس ضمن میں جو بھی کچھ بیان کیا جاتا تھا وہ اس کا ظاہر بات ہے کہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے تحت الشعور پر اثر پڑ رہا تھا. تو یہ جو ہے اس کا ایک دعویٰ کرنے کے لیے کہ اس کا علاج ہم سنی بھی کریں، تو کوئی ایسی ہی چیز ہونی چاہیے جو لوگوں کی دلچسپی کا ذریعہ بن جائے، موجب بن جائے، اور لوگ اس کے اندر ذوق در ذوق شریک ہوں. تو یہ میلاد النبی کے جلوس جو ہیں، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے. بہرحال یہ بات تو میں نے ایک ٹیکنیکل انداز سے آپ سے کہی ہے. بہرحال یہ دن خوشی کا دن ہے، ولادت کا دن ہے. تو یہ چند باتیں تو میں نے کی ہیں. آج اس عید میلاد النبی کے نام کے حوالے سے، اس کا پس منظر